अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। पुरइसरार और अजीबोगरीब कहानी, रूप बदलने वाली औरत। जब हैवानी जबलतों पर इंसानी जबलतें गालिब आ गईं, मोहब्बत की कुव्वत ने इसे इंसानी रूप धारने पर मजबूर कर दिया। और फिर जानने के लिए देखते रहिए तमाम पार्ट रूप बदलने वाली। पार्ट नंबर 1 मुलाहजा कीजिए। क्या कभी आपने डायरी लिखी है? अक्सर मर्द डायरी लिखते हैं और मैं बहुत सी ऐसी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को भी जानती हूँ जो बिला नगा अपनी डायरी लिखती हैं। मर्दों के बारे में तो मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन ख़वातीन की डायरियाँ गमो अंदों से भरी होती हैं, क्योंकि एक औरत की ज़िंदगी में इंतज़ार के सिवा और रखा ही क्या होता है। लेकिन मैं जो डायरी आपको पढ़वाने जा रही हूँ वो एक ऐसी खातून की डायरी है जो लोमड़ी भी थी। दूसरे लफ्ज़ों में आप एक ऐसी लोमड़ी की कहानी सुनने जा रहे हैं, एक ऐसी लोमड़ी की डायरी जो औरत भी थी। जी हाँ, मैं ऐसी रूबा हूँ जो औरत बनी, फिर औरत से रूबा बनने पर मजबूर हुई। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस किस्से का आगाज़ किस तरह करूं। मैं महज एक लोमड़ी हूँ और मुझे ज़ुबान की नज़ाकतों का क्या पता। कुछ कहने से पहले जाहिर है मुझे रुक कर सोचना पड़ेगा। हम लोग योशी फ्यूजी के स्टोर रूम में फर्श तले तंग सी जगह पर रहते थे। मैं, मेरा भाई, दादा जान, अम्मी, यही कुछ हमारा ख़ानदान था। स्टोर रूम किचन गार्डन में वाक़या था। स्टोर रूम के फर्श तले हमने अपना बिल खोज रखा था। हमारे सिरों पर लकड़ी के तख्तों का फर्श था और नीचे के गर्दो गुबार में हम अपने शबो रोज़ बसर करते थे। ये मौसम गर्मा की बात है। मैं और मेरा भाई बाहर बाग में निकले और योशी फ्यूजी के घर के अगब में घने दरख्तों पर दौड़ने लगे। हमें सख्त भूख लगी थी और हमारी नज़रें चूहों, परिंदों और खरगोशों वगैरह की तलाश में थी, लेकिन शायद वो हमसे ज़्यादा चालाक थे, इसलिए कोई हमारे हाथ ना आया और हम भूखे ही रहे। योशी फ्यूजी के घर से खाने पीने की अशिया चुराना आसान था, इसलिए हम स्टोर रूम की आड़ में छुपकर सूरत हाल का जायजा लेने लगे। योशी फ्यूजी का बावर्ची एक लहीम यहसीम शख्स था। इसकी आंखों पर गोश्त लटक रहा था। वो कुछ दिनों बाद आकर जमीन से जड़ें उखाड़ता। ये खाने वाली जड़ें थीं। बास औकात एक आध जड़ गिर पड़ती तो मैं मुंतज़िर रहती कि मेरे बाल और कान खड़े हो गए हैं, मैं जा रही हूँ क्योंकि ये तुम्हारा हुक्म है। इसने योशी फ्यूजी से कहा, लेकिन खुदा के लिए तुम बाद में घर जल्दी आना। वो चली गई तो योशी फ्यूजी घुटनों के बल बाग की नरम जमीन पर बैठ गया। इसने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए और बोला, अब तुम जाओ नन्ही लोमड़ी, चली जाओ। इसके साथ ही इसने एक नज़म के बंद गुनगुनाए जिसमें लोमड़ियों का जिक्र था। फिर वो उठ खड़ा हुआ। इसने अपने घुटनों से गर्द झाड़ी और बोला, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, अब यहाँ से जाना ही अक्लमंदी होगी। वो एक साने को रुका, भाग जाओ नन्ही लोमड़ियों, खुद को आज़ाद करा सकती हो तो करा लो। वो घर की जानिब चल दिया और मैं सकते के आलम में इसे देखती रही। मेरे भाई ने मेरे शाने पर मुंह मारकर खबरदार किया तो मैंने खुले दरवाजे से इसकी पैरवी की और हम अपने बिल में आ गए। इस रात मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत पहली नज़र में कैसे हो जाती है। मैं घायल थी, मेरा मतलूब योशी फ्यूजी था, मगर मैं एक लोमड़ी थी। मैं बुरी तरह अपने बेबसी पर रोई। मेरे घर वाले खामोशी से मेरी आहवजारी देखते रहे। फिर दादा मुझसे मुखातिब हुए, तुम में जादू है, फिर तुम क्यों रोती हो? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सभी लोमड़ियों में जादू होता है दादा, लेकिन सभी लोमड़ियाँ रोती तो नहीं है ना? लेकिन तुम्हारे वाला जादू किसी में नहीं, दादा ने कहा। इसके बाद मैं अक्सर बेशतर बाग में रेंग आया करती। एहतियात से तिरछे हुए दरख्तों के साए साए में घर की जानिब बढ़ती, जो दीवारदार और स्याह लकड़ी से बना हुआ बड़े बड़े छज्जों वाला मकान था। आधे चांद की रोशनी में बाग में बनी मसनूई आब छोटे से बिल को अबूर करती हुई मैं आराइशी चट्टान के करीब से गुजरकर बेत के छोटे से दरख्त तक आ पहुंची।
آرائشی چٹان کائی نما گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں کبھی گھاس، کبھی بیر کے درخت اور کبھی سدا بہار جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ کر دیواتوں کی طرح گھر کی جانب تکتی رہتی جہاں میرے من مندر کا دیوتا رہتا تھا، یا میں گھر کے فرش تلے بنے بل میں چھپی رہتی۔ ایک لومڑی کے چھپنے کو جگہوں کی کون سی کمی تھی؟ جب بھی مجھے موقع ملتا میں اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے، اس کی آواز سننے کے لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چھپ چھپا کر نکل آتی۔ وہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا تھا، کبھی دوستوں کے ساتھ شکار پر تو کبھی اپنی نوکری کے سلسلے میں دوروں پر۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ وہ ساری رات باہر گزار دیتا اور صبح ہونے کے قریب لوٹتا تو اس کے کپڑوں اور جسم پر باہر کی خوشبو چپکی ہوتی۔ مجھے اس کی بیوی شکیبو پر بڑا ترس آتا، اگرچہ اس کا کمرہ شمالی سمت اندرون میں تھا، لیکن جب بھی وہ پردے ہٹاتی تو میں اس کی ایک جھلک ضرور دیکھ لیتی۔ وہ وقت گزاری کے لیے اپنی خادماؤں کے ساتھ ایسے کھیل کھیلتی جو بچے کھیلا کرتے ہیں۔ کھیل سے اکتا کر وہ خوش خطی کی مشق کرنے لگتی، نظمیں لکھتی اور گیت گاتی۔ جب جی میں آتا تو بگی منگوا کر خانقاہ چلی جاتی اور مناجات پڑھتی۔ صاف ظاہر ہوتا کہ شکیبو کی یہ تمام مصروفیات یوشیفیوجی کے خلا کو پور کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا۔ شکیبو کی زندگی میں دو ہی چیزیں نمایاں تھیں، دھندلکا اور انتظار۔ میں اس سے حسد محسوس کرنے لگی۔ پھر ایک روز شکیبو چلی گئی۔ وہ دارالحکومت میں اپنے میکے گئی تھی۔ وہ اپنی بہت سی خادماؤں اور نوکرانیوں کو بھی ساتھ لے گئی۔ ان میں وہ لہیم سحسین باورچی بھی شامل تھا۔ اب گھر خالی خالی اور خاموش ہو گیا تھا۔ یوشیفیوجی اب بھی کم ہی گھر پر ہوتا تھا، لیکن جب بھی ہوتا تو تنہا ہی ہوتا۔ وہ زیادہ وقت لکھنے لکھانے میں گزارتا یا پھر مصوری کرتا۔ شام کے جھٹپٹے میں وہ اکثر باغ میں جایا کرتا۔ باغ میں جاتے ہوئے وہ گھر کے عقبی حصے میں سے جنگل کا رخ کرتا۔ جنگل کا راستہ دو مندروں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ دونوں جانب دیوار کے گھنے درخت تھے۔ میں اس کا تعاقب کرتی اور اندھیرے میں اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات کو دیکھنے کی کوشش کرتی۔ ایک رات میں بیر کے چھوٹے سے درخت تلے چلی گئی۔ یوشیفیوجی اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ کمرے کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے وہ باغ میں پھیلی چاندنی کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اس نے شراب بھی پی رکھی تھی۔ آتش دان میں دہکتے سرخ کوہلوں کی روشنی میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میرے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی اور سینے میں کوئی چیز اٹک سی گئی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ آرائشی چٹان پر ایک سایہ سا پھسلا اور میرے قریب آ کر رک گیا۔ یہ دادا جان تھے۔ انہوں نے میرے بہتے آنسو دیکھ کر کہا، تم مر جاؤ گی، کھانا نہ پینا، یہ تم کیا روگ لگا بیٹھی ہو؟ مجھے پرواہ نہیں، میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں۔ میں سسک پڑی۔ وہ چند ثانیے خاموش رہے، پھر بولے، اس کے باوجود بھی کہ تم ایک لومڑی ہو؟ دادا، ہم لومڑیاں ہیں اور ہمارے پاس جادو ہے، کیا ہم اسے اپنے پاس نہیں لا سکتے؟ کیا تم سچ مچ ایسا چاہتی ہو؟ دادا نے پوچھا۔ ہاں، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اگر تم یہ چاہتی ہو تو پھر ہم ضرور وہ کریں گے جو اس سے پہلے نہیں ہوا، دادا نے بڑے عزم سے کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ جادو کو روبہ عمل لانے کا مرحلہ بہت سخت تھا۔ ہم سب کو اس پر بہت وقت صرف کرنا پڑا۔ میں ایک روبہ تھی، لیکن میرے دادا نے مجھے عورت بنا دیا۔ میری سیاہ زلفیں اس قدر نرم و ملائم تھیں جیسے کسی جڑنے کا گرتا ہوا دھارا، اور دراز اتنی کہ گھٹنوں سے نیچے تک آتی تھی۔ ایک رات میں نے ٹھہرے ہوئے پانی میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اپنے حسین اور دل فریب چہرے پر چٹکی چاندنی دیکھ کر میں خود ہی شرما گئی۔ دادا نے مجھے ایک چھوٹی سی سفید گیند دی جو اندھیرے میں چمکتی تھی۔ میں نے تجسس سے اسے دیکھا۔ تمہارے کھیلنے کو، دادا نے کہا، تم اب ایک دوشیزہ ہو، اس لیے مزید اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ مزید برآں تمہاری ایسی روبہ عورت کے لیے اس طرح کی گیند بڑی روایتی ہے۔ مگر دادا، مجھے تو گیند کے ساتھ کھیلنا قطعاً پسند نہیں۔ تم ابھی نہیں جانتی کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ اسے اپنے پیرہن میں رکھ لو، جلد تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ جادو کے ذریعے ہم نے اسٹور روم کے فرش کے نیچے کی خالی جگہ پر بے شمار کمروں اور در و بام والا عالیشان محل تعمیر کر لیا تھا۔
فرش پر ایرانی قالین، دیواروں پر ریشمی پردے، نوکر چاکر، باندیاں، قیمتی اور نایاب لکڑی کا فرنیچر جس پر سنہری روغن کیا گیا تھا، مرمر، ساگراں، کچھوے کے خول سے بنی کنگھیاں، نقرئی اور طلائی ظروف جو یوں چمکتے تھے جیسے کسی جھیل کی تہہ میں دہکتے کنکر۔ نہیں، ہم نے یہ چیزیں بنائی نہیں تھیں، بس کچھ ایسا کر دیا کہ یہ سب کچھ نظر آتا تھا، بس میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ ہم نے اپنے قصر کو ان عالی شان اشیاء سے آراستہ کرنے کے بعد ارد گرد خوبصورت چمن بنایا جس میں رنگ برنگ پھول اور شجر تھے، تالاب تھے اور سدا بہار کی جھاڑیاں اپنی بہار دکھا رہی تھیں۔ اگر میں اب بھی ایک روبہ ہی ہوتی تو یہ سب کچھ ایک روبہ کا خواب ہوتا، مگر میرا خواب تو وہ تھا۔ یوشی فیوجی۔ پوری کہانی سننے کے لیے روپ بدلنے والی عورت یا لومڑی دیکھتے رہیے پارٹ نمبر 2۔